وہ بوٹ کی ٹک ٹک کے ساتھ ہال میں ٹہل رہا تھا۔ وجود میں لرزش لگتی تھی۔ سارا گھر خوبصورت ڈیکوریشن سے سجا ہوا تھا۔ ماحول سے لگتا تھا کہ یہاں کوئی فنکشن تھا جو اختتام پذیر ہو چکا تھا، کیونکہ مہمان نامی کوئی چیز یہاں پر نہیں تھی۔ فیملی کے کچھ لوگ ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے اور کچھ لوگ صوفے پر اس کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ پارٹی شروع تک تو یہیں پہ تھی۔ آج شادی کی اینیورسری ہے اس کی، وہ کہیں جا تو نہیں سکتی نا؟ حارث رکا، ساس کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ چپ بیٹھ سکتی ہیں؟ میری بیوی غائب ہوئی ہے، میں پریشان ہوں، اور میری بیٹی ہے وہ۔ ہاں، ہم سب کا یہاں اس سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ میرا 5 سالہ بیٹا اوپر ماں کے بغیر سو رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، بطور شوہر میرے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ جا کے ڈھونڈو اسے شہر کے کونے کونے میں۔ اس وقت پولیس شہر کے ہر حصے میں اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ آپ جانتی نہیں مجھے، ہلکے میں مت لیں۔ میری بیوی، حارث شاہ کی بیوی غائب ہوئی ہے، وہ چھوٹی بچی نہیں۔ اس کے والد بولنے لگے۔ وہ غائب نہیں ہوئی، وہ خود ملنا نہیں چاہتی۔ میں نہیں مان سکتا۔ وہ نہ گھر چھوڑ سکتی ہے، نہ کوئی ایسی حرکت کر سکتی ہے جس سے میری عزت کو ٹھیس پہنچے۔ میں کشش کو جانتا ہوں، کشش کچھ بھی کر سکتی ہے، ایسا ویسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ تمہارا یہ اندھا اعتماد ہی تمہیں لے ڈوبے گا۔ جہانگیر شاہ صنم خان سے نظریں چراتے ہوئے بات مکمل کر گئے تھے۔ میری طرف دیکھ کر بات کریں نا بھائی صاحب، نظریں چرا کر بات کیوں کر رہے ہیں؟ اگر میری بیٹی اتنی بری ہے تو میری طرف دیکھ کر کہیں کہ وہ بری ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا۔ آپ وقت دیکھیں، رات کے 4 بج رہے ہیں۔ رات کے تقریباً 10 بجے سے وہ غائب ہے۔ گھر میں فنکشن تھا، لوگ تھے، مہمان تھے، اس نے کسی چیز کا دھیان نہیں رکھا۔ بابا جان بس کر جائے، مجھے پتا ہے وہ جہاں بھی ہے تکلیف میں ہے، کچھ ہوا ہے جو میں دیکھ نہیں پا رہا۔ مگر کیا وہی ہوا ہے جو تم دیکھنا نہیں چاہتے؟ وہ تمہیں چھوڑ کے گئی ہے، اسے مجھے چھوڑ کے جانے کی کوئی ریزن نہیں تھا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے ایک دوسرے کے ساتھ، محبت کرتے ہیں میں اور کشش ایک دوسرے سے۔ آپ تو جانتے ہیں نا یہ سب، تو میری بیوی کے بارے میں ایسی باتیں کرنا بند کرتے اور بیٹھ جائیں۔ آنٹی، آپ ریلیکس رہیں۔ وہ گھٹنوں کے بل صنم خان کے آگے بیٹھ گیا۔ جب تک میں زندہ ہوں میرا وعدہ ہے آپ سے، میں کشش کو ٹھیک سلامت واپس لے کر آؤں گا۔ مجھے تم پر اعتبار ہے، میری ایک ہی بیٹی ہے۔ شوہر کو میں نے بہت عرصہ پہلے کھو دیا تھا۔ کشش نہیں کھو سکتی، میں بھی نہیں کھو سکتا اسے۔ ایک جیپ سنسان راستے پر رواں دواں تھی۔ وہ ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور گاڑی چلانے والے کی طرف دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر ماسک تھا۔ وہ بغور اس شخص کو دیکھتی رہی۔ وہ گاڑی کی رفتار تیز کیے ہوئے تھا۔ کشش مخاطب ہوئی، کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ وہ سیاہ ساڑی میں ملبوس تھی اور بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اسے اغوا کرنے والا شخص نے اس کے کاندھوں پر اچھے طریقے سے خوبصورت شال لپیٹی ہوئی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مرد کی آنکھیں سنہری تھیں، وہ ٹھٹکی اور ان آنکھوں کو بغور دیکھنے لگی۔ بغور تاثرات پڑھنے لگے۔ آنکھوں کے تاثر سے لگا کہ وہ مسکرایا ہے۔ کشش نے بے ساختہ نظریں سڑک پر مرکوز کی۔ وہ سمجھنا چاہ رہی تھی یا شاید پہچان گئی تھی۔ سیٹ کی پشت سے اس نے ٹیک لگائی تھی۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آنکھیں روئی روئی سی تھیں۔ ایک اغوا انسان کے جیسے تاثرات ہونے چاہیے، اس کے بالکل ہو بہو ویسے ہی تاثرات تھے۔ آپ کی بیوی کو جس نے بھی اغوا کیا ہے وہ ان کو شاید جانتی تھی۔ اتنا یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ انسپکٹر؟ گھر کی چاروں طرف کی CCTV فوٹیجز میں کہیں پہ بھی ان کے ساتھ زبردستی نہیں کی گئی۔ اگر کسی شخص نے ان کے ساتھ زبردستی کی ہوتی تو وہ کیمراز میں ضرور آیا ہوتا۔ کیمراز میں تو یہ بھی نہیں آیا کہ وہ نکلے کس راستے سے ہیں۔ کسی نے زبردستی سمجھداری سے کیمراز کو ڈم کیا ہے۔ اتنا یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میری بیوی کمفرٹیبل تھی اغوا ہونے کے لیے؟ انسپکٹر بغور حارث کو دیکھنے لگا۔ آپ لوگ اندازے لگانا ختم کریں۔ اگر یہ کام آپ سے نہیں ہو رہا ہے تو مجھے بتا دیں، میں خود اسے ڈھونڈ لیتا ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے مسٹر حارث، آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کی بیوی کو ڈھونڈ لیں گے۔ پچھلے 4 دن سے آپ لوگ مجھے یہی تسلیاں دے رہے ہیں کہ آپ لوگ میری بیوی کو ڈھونڈ لیں گے، مگر 4 دن گزر چکے ہیں اور وہ مجھے نہیں ملی۔ سمجھتے ہیں نا ایک مرد پر ایسی صورتحال میں کیا کیفیت ہوگی؟ آپ ریلیکس رہیں۔ میری بیوی غائب ہے اور آپ لوگ مجھے ریلیکس رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ میں راتوں کو سو نہیں پا رہا۔ 4 دن سے میرا بیٹا ڈسٹرب ہے۔ پلیز، ہم سمجھ رہے ہیں،
اچھا ہے کہ آپ لوگ سمجھیں اور اندازے لگانے کے بجائے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ وہ کمرے میں آتا وہ اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ کچھ نہیں ہوگا، ماما مل جائیں گی۔ وہ کہاں گئی ہیں؟ وہ پیار سے پوچھنے لگا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹے کے آگے بیٹھ گیا۔ وہ آ جائیں گی۔ اس کے دونوں رخساروں کو سہلاتے ہوئے بیٹے کو تسلی دے رہا تھا۔ ماما ہمیں چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گی، سچ کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ حارث کی آنکھوں میں بھی ہلکے ہلکے آنسو تھے۔ بیٹے کی پیشانی چومتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ صنم خان وہیں حسیب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ خیال رکھیے گا اس کا، میں ہوں اس کے ساتھ، تم پریشان مت ہو۔ بابا کی باتوں کو سنجیدہ مت لیجیے گا، وہ سفاک ہو جاتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کو ڈھونڈنا چھوڑ دوں گا۔ یہ ایک سخت سی جگہ تھی جہاں وہ لیٹی ہوئی تھی۔ چھت کو گھورتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھی اور دیوار سے ٹیک لگائی۔ اس کے پورے وجود میں درد اٹھ رہا تھا۔ وہ اندھیرے میں چاروں طرف دیکھنے لگی۔ بس ایک چھوٹی سی روشنی کی کرن نظر آتی تھی، شاید وہ دروازے کے کونے سے تھی۔ وہ سر کو بار بار دیوار پر مارنے لگی۔ کوئی ہے؟ میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے پانی چاہیے، پلیز کوئی ہے؟ دروازہ کھلا۔ سامنے کھڑے شخص کو وہ بخوبی جان پا رہی تھی۔ اس کے آگے بیٹھے ہوئے کھانا رکھ چکا تھا۔ مجھے نہیں کھانا، میرے ہاتھ کھولو، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ تم جانتی ہو یہاں تمہیں بیٹھے بیٹھے 4 دن گزر گئے ہیں، اور 4 دن سے تم ٹھیک سے کھانا نہیں کھا رہی، اور یہ کب تک چلے گا؟ جب تک میں کر سکتی ہوں تب تک۔ کیوں اغوا کیا ہے؟ مجھے کیا مقصد ہے؟ اتنے سالوں بعد تمہیں میری یاد کیوں آئی؟ اور آئی بھی تو کیوں؟ پھر سے وہی کام کرنے کے لیے؟ تم جیسے اغوا کار ڈاکو کبھی نہیں سدھرتے۔ اس کے چہرے کے پاس جاتے ہوئے غرایا۔ منہ بند رکھو گی تو فائدہ ہوگا۔ اپنے منہ سے میرے بارے میں جتنی بکواس کرو گی تمہارے لیے اتنا ہی نقصان ہوگا۔ میرے پاس کھونے کے لیے کوئی کمزوریاں نہیں ہیں، تمہارے پاس ہیں 5 سالہ بیٹا، ایک خوبصورت شوہر، گھر، ماں، بہت کچھ۔ بکواس بند کرو، میرے گھر کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں، وہ سب لوگ تو بیچ میں ہیں۔ تم جانتی ہو تم اغوا کیوں ہوئی ہو؟ تمہیں میں نے اس لیے اغوا نہیں کیا کہ تمہارا اور میرا آپس میں کوئی حساب کتاب نکلتا ہے، میں نے تمہیں اس لیے اغوا کیا کہ میں کبھی اور بتاؤں گا۔ وہ کھڑا ہوا۔ مجھے بتاؤ۔ اس کے پاس بیٹھا، اس کے رخسار پر انگلیاں پھیری۔ مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا۔ پر میں تو چھو رہا ہوں۔ بے ساختہ سامنے بیٹھے شخص کی انگلیاں اس کی باہوں پر رقص کرنے لگیں۔ کشش کی آنکھیں بے اختیار بند ہوئی تھیں۔ اس نرم مگر کھردرے لمس پر بہکی ہو جیسے وہ گہرے سانس لیتی سختی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں بہکانا چاہتا ہوں، تم پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں تم پر کتنا اثر رکھتا ہوں۔ تم مجھ پر اثر نہیں رکھتے، نہ پہلے رکھتے تھے اور نہ اب رکھتے ہو۔ سنہری آنکھیں گول ہوئیں اور ان سے کشش کو گھورا گیا تو وہ کچھ پزل سی ہوئی۔ اس مرد کی آنکھیں بے حد خوبصورت تھیں۔ وہ طنزیہ مسکراتے ہوئے چہرہ موڑ گئی جیسے اسے اس شخص سے گھن آ رہی ہو۔ رات کے اس وقت تم یہاں؟ کیا ہوا؟ کشش کا کچھ پتہ چلا؟ وہ صوفے پر سر کو چھوڑتے ہوئے چھت کو گھورنے لگا۔ نہیں ملی، اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ 1 ہفتہ گزر گیا ہے اسے اغوا ہوئے ہوئے۔ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، وہ مل جائے گی۔ میرا شک؟ تمہارا شک جہاں جا رہا ہے میں وہاں سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ ہمیں وہاں سوچنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے ماضی سے منسلک۔ میں نہیں سوچنا چاہتا۔ حارث پلیز۔ ملیحہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گئی۔ سوچو کیونکہ وہی۔ چپ کر جاؤ ملیحہ پلیز۔ پہلے وہ میری بیوی نہیں تھی، اب میری بیوی۔ میں یہ برداشت بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اس کی گرفت میں ہے، وہ اسی کی گرفت میں ہے۔ یہ حرکت اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنا یقین کے ساتھ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں اسے، ہم بہت قریب سے بچ کے نکلے تھے اس سے۔ تمہیں یاد ہے نا؟ ہاں مجھے یاد ہے، مگر وہ ایک حادثہ تھا۔ اس کا ہماری زندگیوں میں آنا ایک حادثہ تھا، مگر اب جو ہو رہا ہے وہ سب کچھ وہ جان بوجھ کر کرے گا۔ وہ آج ہمیں جانتا ہے، اس کے مقاصد آج بھی وہی ہیں، تمہیں نقصان پہنچانا، تمہارے گھر کو نقصان پہنچانا۔ تو اس میں میری بیوی کا کیا قصور ہے؟ میرے بچے کا کیا قصور ہے؟ اگر مقاصد اس کے میرے گھر سے منسلک ہیں تو مجھ سے آمنے سامنے آ کر لڑے۔ یہ جو حرکتیں وہ کر رہا ہے شرمناک ہیں۔ سچائی سے تو منہ نہیں موڑ سکتے۔ ایک سچائی چپ کر جاؤ۔ میں وہ سچائی نہیں سننا چاہتا جو تم مجھے سنانا چاہتی ہو۔ میں تمہیں وہ سچ سنانا چاہتی ہوں جو کئی سال پہلے کشش نے جھٹلایا تھا۔ وہ سچ کئی سال پہلے تم دونوں جھٹلاتے ہوئے آگے بڑھے تھے۔ وہ کچھ بھی تھا، کشش اور میرا سچ نہیں ہو سکتا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھو۔ کیا آج بھی تم کشش سے اتنی ہی محبت کرتے ہو جتنی پہلے کرتے تھے؟
وہ ملیحہ کی آنکھوں میں بغور دیکھنے لگا اور پاس سے دیکھنے لگا۔ ہاں، میں اپنی بیوی سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی پہلے کرتا تھا۔ میں سمجھا نہیں ملیحہ، تم نے مجھ سے یہ سوال کیوں کیا؟ تم بھی تو محبت کے سفر کی راہی ہو، کیا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتی ہو کہ محبت بدلتی ہے؟ ملیحہ نظریں چرانے لگی۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتی تو مجھ سے کیسے توقع رکھتی ہو کہ میں محبت میں مکر جاؤں گا؟ تمہیں وہ حاصل ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں، وہ مجھے حاصل نہیں۔ حاصل اور لا حاصل سے اگر محبت طے ہوتی تو سب کے پاس ہوتی، تمہارے پاس تو ہے۔ پھر بتاؤ، آج بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتے ہو؟ کرتا ہوں، جتنی تب کرتا تھا جب وہ لا حاصل تھی۔ حس سے کیا ہوگا؟ سگار کے دھوئیں میں اس کی ماں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کب تک اسے اپنے ایسے پاس رکھو گے؟ کھول دوں گا، کچھ دن اسے صبر میں آنے دے۔ ابھی تو وہ چیخ چلا رہی ہے نا۔ اپنی محبت کو ایسی تکلیف کون دیتا ہے؟ میری محبت بھی تو مجھے تکلیف ہی دیتی رہی ہے۔ فارس پلیز۔ امی میں نہیں سن رہا آپ کی بات۔ یہ سب کب چھوڑو گے؟ یہ سب میری موت پر ختم ہوگا۔ آپ تو جانتی ہیں میرا پیشہ ہے یہ۔ ہوں میں کڈنیپر، چور، ڈاکو، کوئی کسی بھی نام سے مخاطب کر سکتا ہے۔ دھواں مزید بڑھ رہا تھا۔ اس کی ماں آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے سگار لے چکی تھی۔ ہوش میں رہنا کب سیکھو گے؟ ہوش کمرے میں بند ہے، جاتا ہوں تو چیخیں مارتی ہے۔ کیا وہ تمہارا ہوش ہے؟ ہاں، وہی میرا ہوش ہے۔ اسے ہوش میں لائیں امی، میں اس سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اسے چاہتا ہوں۔ کیا چاہتے ہو؟ اس کے وجود سے تسکین چاہتا ہوں، محبت چاہتا ہوں۔ عورت کبھی کسی نامحرم کو خود کو یوں چھونے نہیں دیتی، تو کہیں اس سے کہ چھوڑ دے اس کو، وہ شوہر ہے، اس کے بچے کا باپ ہے۔ کیسا شوہر جو اب اس سے محبت نہیں کرتا؟ اس کی گارنٹی تم کیسے لے سکتے ہو کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا؟ ان کے رشتے کی سچائی میں جانتا ہوں، تبھی تو اسے اغوا کیا ہے۔ جس رات اغوا کر کے لائے ہو، اس رات وہ دونوں اپنی شادی کی اینیورسری منا رہے تھے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، اتنا یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو؟ یقین کے ساتھ ہی کہہ رہا ہوں۔ یوں بھی میرے خاصے حساب نکلتے ہیں اس گھر کی طرف۔ پیچھا چھوڑ دو۔ نہیں چھوڑ سکتا، میں کچھ نہیں چھوڑ سکتا، کچھ بھی نہیں، اور اپنا حق تو بالکل بھی نہیں۔ فارس، میرے بچے اپنی زندگی کیوں خراب کر رہے ہو؟ تم یوں بھی اپنے لیے کٹھن راستے چن کر اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر مجھے آزماتے رہے ہو۔ اب بس کر دو، یہ میرا آخری کھیل ہے، یاد ہے نا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بعد یا میں رہوں گا یا یہ کھیل رہے گا۔ اور وہ لوگ جن کے لیے تم کام کرتی ہو، وہ لوگ تمہیں دنیا چھوڑنے دیں گے؟ ہاں، چھوڑنے دیں گے، کیونکہ اب انہیں مجھ سے کوئی فائدہ نہیں۔ جتنا فائدہ مجھے انہیں پہنچانا تھا میں پہنچا چکا ہوں۔ اب بس میری ہوش کو سنبھالنے کی کوشش کر۔ وہ اگر ہوش میں آنا چاہتی ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں، اور اگر وہ اندھیرے میں رہنا چاہتی ہے تو میں بھی اندھیرے میں ہوں۔ بچی پلیز کھانا کھا لو۔ آپ؟ وہ کسمساتی پوچھنے لگی۔ ہاں میں۔ تم پلیز کھانا کھا لو، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں جانتی ہوں۔ اگر جانتی ہو تو کیوں کھانا نہیں کھا رہی؟ وہ تم سے پلیز کچھ مت کہے، میں شادی شدہ ہوں۔ کیا اس کو سمجھ میں نہیں آتا؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ میں کتنی خوش ہوں اپنے گھر میں؟ وہ کہتا ہے تم خوش نہیں ہو۔ وہ تمہارے رشتے کی حقیقت جانتا ہے۔ کیسی حقیقت؟ میاں بیوی کے بیچ میں ہوتی ہیں کافی چیزیں۔ کس گھر میں جھگڑے نہیں ہوتے، کس گھر میں لڑائیاں نہیں ہوتی؟ ہمارے بھی ہوئی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا یا میں اس سے محبت نہیں کرتی۔ ہماری محبت کی شادی، ہم آپس میں لڑ جھگڑ کر آخر میں ایک دوسرے کو ہی چنیں گے۔ میں آپ کے اس ڈاکو کو نہیں چن سکتی۔ میرے شوہر کے مقام پر وہ کچھ بھی نہیں، اس کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ نور خاتون کو غصہ آیا۔ وہ پلیٹ کو پٹخ چکی تھی۔ جس کے خون پر، جس کے مقام پر اتنا اترا رہی ہو نا، ابھی وہ کچھ کہتی تبھی شاید باہر کچھ گرا تھا۔ شاید آواز کی وجہ سے وہ باہر چلی گئی تھی، مگر شاید وہ کچھ بتانے لگی تھی۔ وہ بغور اس عورت کو جاتے دیکھتی رہی اور گھن سے چہرہ موڑ گئی۔ یہ کچھ تصویریں ہیں اس گاڑی کی، جس گاڑی میں آپ کی بیگم کو اغوا کر کے لے جایا گیا۔ اگر گاڑی مل گئی ہے تو وہ شخص کیوں نہیں مل رہا؟ یہ گاڑی اس نے رینٹ پر لی تھی، اور جس سے رینٹ میں لی تھی وہ ملک چھوڑ کر چلا گیا۔ اس بندے نے کام بڑی حفاظت کے ساتھ کیا ہے۔ اس جیپ میں ایک ایئر رنگ ملا ہے۔ حارث بے ساختہ اس ایئر رنگ کو دیکھنے لگا۔ اس کی بیوی کا تھا۔ یہ وہی ایئر رنگ تھے جو ویڈنگ اینیورسری کی اس پارٹی سے پہلے حارث نے خود اپنے ہاتھوں سے کشش کو پہنائے تھے۔ وہ بغور انہیں چھونے لگا، آنکھوں میں آنسو چمکے تھے۔ یہ گاڑی آپ کو کہاں سے ملی؟ شہر کے بالکل اختتام پر، ہم نہیں جانتے کہ وہ کس طرف گیا۔ یہ گاڑی انہوں نے بیچ میں ہی چھوڑ دی تھی۔
اسے آگے اس کی لوکیشن ٹریس نہیں ہو رہی. ہم نے بہت کوشش کی مگر کچھ پتہ نہیں چل رہا. وہ جو بھی ہے بڑا پکا کھلاڑی ہے. تمہیں لگتا ہے وہ مجھ تک پہنچ جائے گا؟ ہاں مجھے لگتا ہے. کھانا کھا لو ورنہ میں زبردستی کھلاؤں گا. اتنے دنوں بعد تمہیں یہاں آنے کی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ جو عورت بھیجتے ہو نا وہ کافی تھی. اس کو برداشت کر لیتی ہوں. وہ بیٹھا اس کا جبڑا پکڑا. اگر میرے ساتھ نخرے کرو گی نا تو میں نخرے اٹھا بھی لوں گا مگر اس عورت کا نام لینے سے پہلے تمیز کا مظاہرہ نہیں کرو گی تو یہ نخرے بھی برداشت نہیں ہوں گے. اوہ تو وہ خاص ہے. ماں ہے تمہاری؟ گرفت سخت ہوئی تھی وہ سسکی. چھوڑو مجھے. اس کی آنکھوں کے پاس اس کے ہونٹوں کے نزدیک نرمی سے بولا. میں تم پر غصہ نہیں کرنا چاہتا. مجھے اکساؤ مت. مجھے اتنی تکلیف دیے ہوئے ہو اور کہتے ہو کہ مجھے تکلیف نہیں دینا چاہتے. غصہ نہیں کرنا چاہتے تف ہے تم پر. کھانا اس کے سامنے رکھتے ہوئے وہ دور ہوئی. میں پھر سے آؤں گا اور تب تک یہ کھانا کھا لینا. فون کے بجنے پر وہ سگریٹ کو ایک طرف کرتے فون کے نمبر کو دیکھنے لگا. مسکرایا. طنز بھری مسکراہٹ. امی. ماں کو پکارنے لگا جو چارپائی پر لیٹے ہوئی تھی. کیا ہو گیا؟ نمبر تو دیکھیں کون فون کر رہا ہے. کون فون کر رہا ہے؟ آپ کا مقصد یا یوں کہیں کہ میرا آخری مقصد. فون اٹھا. وہ سختی سے بولی. فون اٹھ گیا تھا. آگے سے آواز آئی. ہیلو. وہ طنزیہ ہنسا. فون پر موجود شخص خاموشی سے وہ ہنسی سنتا رہا. کیوں ہنس رہے ہو؟ جانتا تھا کہ یہ فون ضرور آئے گا. کیونکہ تم اپنے کارنامے جانتے ہو. ہاں میں اپنے کارنامے جانتا ہوں. اب بتائیں کہ میں آپ سے عزت کے ساتھ مخاطب ہوں یا بدتمیزی کے ساتھ؟ جیسی پرورش ہے ویسے مخاطب ہو. اس کی ماں نے مٹھیاں بھینچی. آپ جو بھی بولیں گے صرف میں نہیں سنوں گا. اسی لیے تھوڑا تمیز سے بات کریں کیونکہ میرے دل کا تو خیر ہے. ان کا دل دکھا تو میں کوئی رعایت نہیں بخشوں گا. دھمکی کس کو دے رہے ہو؟ آپ کو جس نے ڈر کر فون کیا ہے. اس کو جو جانتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور جو یہ بھی جانتا ہے کہ یہ سب کیسے ختم ہوگا. یہ سب آپ کے علاوہ اور کوئی ختم نہیں کر سکتا. تم کیا چاہتے ہو؟ وہی جو میرا ہے. اس سے کیا ملے گا تمہیں؟ سکون. جو کبھی نہیں مل پایا وہ اب چاہیے مجھے. کئی سال پہلے تم یہی سب کچھ کرنے کی کوشش کی تھی. کئی سال پہلے آپ کے گھر سے میرا پالا پڑنا اتفاق تھا اور یہ بات میں بار بار آپ کو نہیں بیان کر سکتا مگر اب پالا پڑنا اتفاق نہیں. کئی سال پہلے میں حقیقت سے ناواقف تھا. آج واقف ہوں تو یہ اتفاق نہیں. پہلے کے اتفاق میں اور اب کے حادثے میں فرق ہے. پہلے میں نے بخش دیا تھا کیونکہ میں کچھ جانتا نہیں تھا مگر جب معلوم پڑا تو بخش نہیں سکتا نا. اور یوں بھی جب کوئی کھیل ختم ہونے والا ہو تو اس کو اختتام پر تو ضرور پہنچانا چاہیے. تم کیا چاہتے ہو؟ میرے گھر کا پیچھا چھوڑ دو. سکون مت برباد کرو میرا ایک ہی بیٹا ہے. وہ ہنس پڑا. کھل کھلا کر ہنسا تھا. وہیں پہ تو غلط ہیں آپ کے گھر کا سکون مجھ سے بھی تو منسلک ہے. خیر آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ وہ نہیں کریں گے جو میں چاہتا ہوں تو پھر میں کیا کروں گا. اس وقت آپ کے گھر کی عزت تو میری دسترس میں ہے. یہاں تو عزت بچائیں یا وہ چیز جس کی بھوک ہے آپ کو. وہ فون کاٹ چکا تھا. امی. ہاں بولو. سگار کہاں ہے؟ سگریٹ پی رہے ہو نا؟ یہی کافی ہے. فارس نے گہرا سانس لیا. اچھا. اپنا فون کھولتے ہوئے سم نکال کر توڑ دی تھی اس نے. اب یہ کیوں توڑی؟ گھٹیا قسم کے انسان ہے نا. ان سے کسی بھی چیز کی توقع رکھی جا سکتی ہے. یہ کبھی نہیں بدلے گا. نور خاتون کہنے لگی. آج بھی اس کے اندر وہی بھوک ہے جو پہلے تھی. پہلے جسم کی بھوک تھی اور اب دولت کی ہے. فارس نے مکمل کیا تھا تو نور خاتون نے نظریں چراتے چھت کو دیکھا اور واپس لیٹ گئی تھی. ملیحہ. جی بابا. وہ اٹھ کھڑی ہوئی. کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں بس ایسے ہی لکھ رہی تھی. جانتی ہو اویس راجپوت کچھ مایوس چہرے کے ساتھ بیٹی کے سامنے بیٹھ گئے. مایوس کیوں ہیں؟ وہ باپ کے رخسار پر ہاتھ رکھتی پوچھنے لگی. تم نے مایوس کر دیا ہے. کل پھر سے تم نے رشتے سے انکار کر دیا. سوچتی سمجھتی نہیں ہونا تم. کتنے سالوں سے تم یہ کر رہی ہو ملیحہ؟ ماضی سے نکل کر آگے بڑھا جاتا ہے. اور یہ کب تک تم اپنے ساتھ کرو گی؟ میں نے کچھ نہیں کیا بابا جان. میں شادی نہیں کرنا چاہتی. میرا گزارا نہیں ہے کسی اور مرد کے ساتھ. میری سانسیں بند ہو جائیں گی ایسے. اگر ایسا ہوا تو پھر میں جی نہیں پاؤں گی. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی گھٹ گھٹ کر جیے؟ تو پھر ایسا کیسے چلے گا؟ جس شخص کی زندگی میں تم اپنی زندگی ضائع کر رہی ہو وہ شادی شدہ ہے. کسی اور کا شوہر ہے. ایک بچے کا باپ ہے. اور کیا وہ جانتا بھی ہے کہ تم اس سے کتنی محبت کرتی ہو؟ ہاں وہ جانتا ہے. وہ سب جانتا ہے. اگر نہ جانتا ہوتا تو سہارے کے لیے میری طرف نہ آتا.
وہ سب کچھ پتہ ہے اس کو جو میں نہ بھی بتاتی ہوں تو وہ بھی جانتا ہے۔ ملیحہ مگر اس محبت کا فائدہ کیا جو ملے نا؟ محبت فائدہ یا نقصان تو نہیں دیکھ سکتی نا بابا، مگر میں بطور باپ تمہارے دل کا کیا کروں؟ میں تو مر رہا ہوں اس آزمائش میں، ایک دن مر جاؤں گا تو تمہیں تسلی ہو جائے گی۔ وہ باپ کے ہاتھ تھام گئی تھی۔ ایسی باتیں مت کریں آپ ایک اچھے باپ ہیں کہ میرے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ اپنے دل کی بات آپ کے سامنے رکھ لیتی ہوں۔ آپ مجھے سن لیتے ہیں، مجھے برداشت کر لیتے ہیں۔ آپ کی بیٹی گھٹ گھٹ کر نہیں مرے گی کیونکہ آپ اچھے باپ ہیں، زبردستی نہیں کر رہے میرے ساتھ، میرے خیالات کا، میرے احساسات کا بھرم رکھتے ہیں۔ وہ مسکرائے۔ بھرم رکھتے رکھتے مر جاؤں گا میں ایک دن، کیونکہ تم میرا صبر آزماتی ہو ملیحہ، صرف اس لیے کہ تم اپنی ماں جیسی دکھتی ہو، صرف اس لیے کہ میں تمہارا دل نہیں توڑ سکتا، صرف اس لیے کہ میں باقی باپوں کی طرح سچ میں ایک روب دار باپ نہیں۔ کاش میں ہوتا تو تمہیں ایک سیف پلیس پر کھڑا کر پاتا۔ اب رات کو سوتا ہوں تو صبح نہ اٹھنے کا ڈر بہت زیادہ لگتا ہے کہ تمہارا کیا ہوگا، اکیلی رہو گی تم تو کیسے مینج کرو گی بابا جان؟ میں اکیلی نہیں رہوں گی، میرے ساتھ آپ رہیں گے، ہمیشہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے میری باتوں پر غور کیا کرو۔ کسی ایک کے لیے زندگی تباہ نہیں کی جاتی، اور اگر کوئی نہ ملے تو زندگی فنا نہیں کی جاتی۔ میں اس پر فنا ہوں، اور فنا ہونے سے کیا ہوگا؟ وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گا، اور اگر مل گیا تو لگی شرط؟ ہاں لگی شرط، مجھے اپنے نصیب پہ ہے یقین۔ میں تو اللہ سے مانگ رہی ہوں بابا جان، اللہ تو کچھ بھی دینے پر قادر ہے۔ کس سے بات کر رہے تھے؟ سحرش شاد کمرے میں داخل ہوئیں تو جہانگیر نے اپنا فون بند کیا۔ ایسے ہی کوئی تھا، گھر میں اتنا عجیب ماحول ہو رہا ہے اور آپ یہاں فون پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں؟ حسیب سنبھلتا ہی نہیں ہے، نہ صنم سے نہ مجھ سے۔ نانی ہو کر وہ نہیں سنبھال پا رہی تو تم دادی ہو کر کیسے سنبھالو گی؟ اس کی ماں نے اسے بہت بگاڑ کے رکھا ہے، وہ تو ماں کا زیادہ عادی ہے۔ بگاڑ کے نہیں رکھا، ہر ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، کشش بھی کرتی ہے۔ حارث سے زیادہ تو اس نے اپنے بیٹے کا خیال رکھا ہے۔ اچھا، مگر حارث سے لڑنے سے فرصت کب ملتی تھی اسے کہ وہ حارث سے محبت کرتی اور بیٹے کے ساتھ ٹائم گزارتے؟ آپ کیوں بہو کے اتنا خلاف ہیں؟ کیونکہ وہی سارے مسئلوں کی جڑ ہے۔ اگر وہ نہ آتی ہمارے گھر میں تو یہ مصیبت رینگ کر ہمارے پاس نہ آتی۔ کوئی بھی نیوز چینل کھولو ہمارے گھر کا ڈنڈورا پیٹ رہا ہوتا ہے۔ میں تو لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ آپ کو اپنی عزت کی پڑی ہے؟ یہاں آپ کے بیٹے کا گھر لٹکا ہوا ہے بیچ میں۔ حارث کو میں نے کتنا سمجھایا تھا نہ کرو اس منحوس لڑکی سے شادی۔ شادی سے پہلے اتنے تماشے کر لیے تھے کہ شادی کے بعد کیا ہی ہونا تھا۔ آپ کیوں ابھی تک اتنے باغی ہیں اور کس چیز کا غصہ نکال رہے ہیں؟ کسی چیز کا نہیں، ایک تو میں تم سے نہیں الجھنا چاہتا۔ وہ اٹھ کر باہر چلے گئے تھے اور وہ شوہر کی پیٹھ دیکھتی رہ گئی تھی۔ مجھے تو اس شخص کی سمجھ بھی نہیں آتی، کبھی پانی تو کبھی آگ۔ حارث گھڑی دیکھتے ہوئے سڑک کے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ پولیس نے یہاں پر رات کے وقت پہرا لگایا ہوا تھا۔ کہتے تھے کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ملے گا، کوئی ہنٹ، کوئی راستہ، کیونکہ آخری دفعہ وہ گاڑی یہیں پر گئی تھی اور ایسی کئی گاڑیاں خاصے مہینوں کے بیچ میں یہاں پائی جاتی تھیں۔ اسی لوکیشن پر تو پولیس کو شک تھا کہ ہر جمعے والے دن یہاں سے کوئی ایک ایسی گاڑی ضرور گزرتی ہے جو رک کر کسی اور جگہ کچھ ٹرانسفر کرتی ہے اور وہ گاڑی یہیں چھوڑ دی جاتی ہے۔ یہ وہ خبریں تھیں جو کنفرم نہیں تھی، مگر وہ سب کچھ کر کے دیکھ رہے تھے جس سے وہ کشش تک پہنچ سکیں۔ آج بھی وہ سب لوگ چھپے ہوئے تھے۔ حارث بھی یہیں پہ موجود تھا اور مکمل نظر سڑک پر رکھی جا رہی تھی۔ اکا دکا گاڑیاں آئی تھیں مگر ان میں کوئی مشکوک بات نہیں تھی۔ اچانک سے کچھ دھواں سا پھیل گیا، چاروں طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ پولیس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ٹارچ لائٹ کی ہیلپ سے ہاتھ سے دھواں ہٹانے کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے مگر دھواں ہی دھواں پھیلتا جا رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ میں دھوئیں سے لڑتے رہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور آنکھیں جل رہی تھیں اس دھوئیں سے۔ پھر اچانک جیسے وہ دھواں ہٹ گیا، ہوا کی وجہ سے پھیلتا گیا۔ راستہ سنسان تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مگر یہ جو ہوا تھا وہ مشکوک تھا اور وہ کوئی دھواں عام نہیں تھا۔ اس دھوئیں میں کچھ تھا جس سے آنکھیں جل رہی تھیں، کھانسی آ رہی تھی۔ حارث گہرے سانس لینے لگا مگر بے سود۔ وہ ساری رات وہاں گزار کر واپس آ گئے کیونکہ انہیں کچھ نہیں ملا تھا۔ کیا ہوا؟ سر سامان ٹرانسفر ہو گیا تھا، وہ لوگ وہیں پہ تھے، نظر رکھے ہوئے تھے۔ فارس ہنسنے لگا۔ ان کو کیا لگتا ہے کہ میرا راستہ کاٹیں گے اور مجھے معلوم نہیں ہوگا؟ خیر تم لوگ محتاط رہو، یہ آخری دفعہ تھا۔ ہاں ہم جانتے ہیں۔
ویری گڈ، اور جو بھی کوئی کانٹیکٹس ہیں، ثبوت ہیں، مٹا دو. مجھ تک کوئی نہیں پہنچنا چاہیے. سمجھ رہے ہو نا تم؟ سر آپ تک کوئی نہیں پہنچے گا. اس چیز کے لیے آپ بے فکر رہے، مجھے اعتبار ہے. وہ فون کٹ کر گیا تھا. یہ کب تک چلے گا؟ وہ پلٹا تو ماں کھڑی تھی. فارس نے گہرا سانس لیا. آخری دفعہ تھا، اب ان کا کوئی کام نہیں کروں گا میں. اور اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ تم سے کوئی کام نہیں کروائیں گے؟ میں نے کہا نا، میں معاہدے پر لوٹا ہوں، اور معاہدے کے مطابق اب میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یعنی تم ان کے لیے کام نہیں کرو گے؟ نہیں کروں گا. جیسے کہ آپ جانتی ہیں یہ میرا آخری کھیل ہے. اور یہ کھیل کیا ہے؟ کشش کو پانا اور اس شخص کو نیچا دکھانا. اور اس سے کیا ہوگا؟ میری انا کو تسکین پہنچے گی، اور تو کچھ نہیں ہوگا. شاباش، ٹھیک سے کھانا کھا رہی ہو تم؟ مجھے بات نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ وہ اس کے ہاتھ کھول رہا تھا اور وہ بغور اسے دیکھنے لگی. تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ میں تمہارا منہ نوچ لوں گی؟ نوچو، میں تمہیں یہاں نوچنے کے لیے لایا ہوں. محبت کو ہوس کا نام دے کر کیسا لگ رہا ہے تمہیں؟ تم میری محبت کو ہوس کا نام نہیں دے سکتی. پچھلے 2 ہفتوں سے تم میرے پاس ہو. کیا تمہیں لگتا ہے کہ میری ہوس ہے تم سے منسلک؟ اگر ہوتی تو بچ نہ پاتی تم مجھ سے. وہ نظریں چرانے لگی کیونکہ وہ اسے تھامتے ہوئے کھڑا کر چکا تھا. کشش لڑکھڑائی تھی. وہ 2 ہفتوں سے یوں ہی پڑی تھی اور آج یوں کھڑی ہو رہی تھی تو اسے اعتبار نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہے. کشش کے چہرے پر وہ درد دیکھ سکتا تھا. فارس نے بے ساختہ اسے اپنے حصار میں لیا. وہ کس مسائی، چھوڑو مجھے. نہیں چھوڑوں گا تمہیں. چھوڑنے کے لیے یہاں تھوڑی لایا ہوں. تو کس لیے لائے ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگی. پیار کے لیے، محبت کے لیے. باہر چلو، میں خیال رکھوں گا تمہارا. اس کے بالوں کو سنوارتے وہ اسے اپنے دونوں بازوں میں اٹھا چکا تھا. وہ چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. اسے روکتی بھی تو وہ وہی کرتا جو وہ کرنا چاہتا ہے. اسی لیے وہ چپ تھی. وہ اسے کمرے میں لاتے ہوئے دروازہ بند کر چکا تھا. کیا کر رہے ہو فارس؟ فارس مسکرایا. اس کے منہ سے اپنا نام بڑا پیارا لگا تھا. پھر سے بولو. میں نے کہا کیا کر رہے ہو فارس؟ ذرا پھر سے بولنا. وہ ادا سے بول رہا تھا. وہ حسین مرد کہیں سے بھی کوئی ڈاکو نہیں لگتا تھا، مگر تھا وہ ایک ڈاکو. ایک مافیا پہ محبت کرنا زیب نہیں دیتا. اسے بستر پر لٹاتے پلٹنے لگا تو وہ کہنے لگی. وہ رکا، اس کی طرف واپس مڑا. کیا کہا تم نے؟ کیا ایک مافیا کے اندر دل نہیں ہوتا؟ اور یوں بھی میں سب کچھ چھوڑ چکا ہوں. چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ ماسی حال سب وہی ہے تمہارا. میرے ساتھ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا. تمہیں چاہ رہا ہوں، چاہنے کے لیے یہاں پر لایا ہوں. تو میں چاہی جا رہی تھی. چاہت کی کوئی کمی نہیں ہے مجھے. اچھا، میری آنکھوں میں دیکھ کر کہنا. آخری دفعہ حارث نے تم پر ہاتھ کب اٹھایا تھا؟ وہ بے ساختہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی. یہ ان دونوں کے کمرے کی بات تھی. یہ فارس کیسے جانتا تھا؟ بکواس بند کرو. میں بکواس تو نہیں کر رہا. بتاؤ نا، اینیورسری سے 1 رات پہلے کیا اس نے مارا نہیں تھا تمہیں؟ یہ کیسی محبت ہوئی کشش؟ بتاؤ نا مجھے، یہ کیسی محبت ہوئی اس کی کہ وہ تم پر ہاتھ اٹھاتا ہے؟ جب اسے غصہ آتا ہے تو وہ فرسٹریشن تم پر نکالتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ محبت کا دعوے دار ہے، اس لیے اس کی مار کھاتی ہو. وہ اٹھنے لگا تو اس کے ہاتھ تھام گئی تھی. میری غلطی تھی، میں نے زبان چلائی تھی، اس لیے اس کا ہاتھ اٹھا تھا. عورت کی بے وقوفی ہوتی ہے یہ، جب وہ مرد کے ہاتھ اٹھانے کو اپنی زبان درازی سے جسٹیفائی کرے کہ وہ بدتمیز ہے، اس لیے وہ مارتا ہے. اگر تم بدتمیز بھی ہو تو میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں. میں مافیا ہی صحیح، مگر میرے اندر اتنی عقل ہے کہ مجھے پتا ہو کہ عورت کی عزت کیسے کرنی ہے. وہ پلٹ کر چلا گیا تھا. ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی. کشش دیوار کو گھورے جا رہی تھی اور وہ دن جیسے آنکھوں میں آ گیا تھا جب حارث نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا. اور وہ پہلی بار نہیں تھا جب اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا. یہ دوسری یا تیسری مرتبہ تھا. وہ تو شاید نمبر بھی بھول گئی تھی جتنی دفعہ وہ اس مرد کو معاف کر کے بیٹھی تھی. وہ اپنے کانوں کو چھونے لگی. اس کے ایک کان میں ایئرنگ تھا، دوسرا ایئرنگ شاید گر گیا تھا کہیں پہ. کشش نے وہ ایئرنگ اتارتے ہوئے پھینک دیا تھا. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جو وہ سفاکی سے صاف کر گئی تھی. آنٹی چلی گئی ہیں. حارث اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے صنم کے حوالے سے پوچھنے لگا. ہاں، ان کو کوئی کام تھا تو وہ گھر چلی گئیں. کچھ معلوم پڑا؟ نہیں، کچھ معلوم نہیں پڑا. وہ نہیں مل رہی تو اندازہ ہوا ہے کہ میں اس کے بارے میں اور اس کے ساتھ کتنا غلط کرتا رہا. وہ رو رہا تھا. آپ کیوں رو رہے ہو؟ جب میں سمجھاتی تھی کہ بیوی کی عزت کیا کرو تو کیوں نہیں کرتے تھے؟
میں کرتا تھا اس کی عزت، بس غصے میں اپنے باپ کی طرح مت بنو۔ بار بار سمجھاتی تھی میں تمہیں، بابا آپ پر، بہت بار، کئی دفعہ۔ تم نے تو صرف اس پر ہاتھ اٹھایا ہے نا، وہ تو مجھے مارتے تھے۔ حارث نے بے اختیار ماں کے ہاتھ تھامے تھے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ حسیب بھی تم جیسا ہے۔ وہ سر کو نفی میں ہلانے لگا۔ اللہ نے تمہیں سدھرنے کے لیے وقت دیا ہے، سنبھل جاؤ۔ اگر وہ مل جائے تو اس کی قدر کرنا، جس طرح تم نے اس کا دل توڑا ہے دوبارہ نہ توڑنا۔ ایک دفعہ وہ مل جائے میں اس سے معافی مانگ لوں گا۔ میں نے بہت بار اس کا دل توڑا ہے امی، مگر وہ پھر بھی میرے حصار میں آتی رہی، مجھے معاف کرتی رہی، صرف اس لیے کہ میں شوہر تھا اس کا۔ میری عزت کرتی رہی، میرا مان رکھتی رہی، کبھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی، کبھی کسی سے میری شکایت نہیں کی۔ وہ ایک بہت اچھی عورت ہے۔ مجھے کشش واپس چاہیے، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا۔ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حارث روئے جا رہا تھا، اب اس کا جیسے صبر ٹوٹ رہا تھا۔ وہ کئی ہفتوں سے سخت مرد بنا بیوی کو ڈھونڈ رہا تھا، پتھر بنا کھڑا رہتا تھا، سختی سے حکم دیتا رہتا تھا، مگر اب جیسے اس کا صبر ٹوٹ رہا تھا، اب جیسے وہ یاد آ رہی تھی، اب جیسے وہ اس کے بغیر نہیں رہ پا رہا تھا، اب جیسے اس کے انتظار کی حد ختم ہو رہی تھی۔ وہ باہر نکلی تو یہ ایک بہت بڑا کھلا آنگن تھا، آسمان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں سے اس کے پاس کچے پکے کمرے تھے، ارد گرد سناٹا تھا، جھاڑیاں تھیں مگر کھلی جگہ تھی۔ وہ چاروں طرف دیکھنے لگی، چند لوگ تھے جو شاید پہرے کے لیے کھڑے تھے اور وہ انہی کو دیکھ رہی تھی۔ ایک طرف بہت بڑی چارپائی پڑی تھی جہاں دو لوگ سر جھکائے کھڑے تھے اور وہ بڑی شان سے بیٹھا نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ حارث نے نظریں اٹھائیں تو دونوں کی نظریں ملیں۔ حارث تم نے پی ہے؟ ملیحہ اسے تھامتے ہوئے بٹھا چکی تھی۔ بابا آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے ہیں، تم یہاں کیا کر رہے ہو اس وقت؟ مجھے سہارے کی ضرورت، اس لیے بس تمہارے پاس چلا آیا۔ تو میں کیا بس تمہیں سہارا دینے والی لگتی ہوں؟ وہ خفگی سے بولی، تم دوست ہو میری، ہم ساتھ پڑھتے ہیں، وقت گزارا ہے ہمارا، مجھے تم سمجھتی ہو۔ تم نے پی ہوئی ہے یار، اور یہ تم پینا کب چھوڑو گے؟ پی کر تم اپنا ہوش گنواتے ہو، پھر وہ غلطیاں کرتے ہو جو تمہیں نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے معاف کر دو، میں معاف نہیں کر پا رہی۔ اپنے ساتھ غلط کرتے ہو تم۔ اچھا ریلیکس ہو جاؤ۔ میں کیسے ریلیکس ہوں؟ میں پریشان، ہماری دوست نہیں مل رہی، کشش اتنے ہفتوں سے لاپتہ ہے، اور تم کہتی ہو کہ ریلیکس ہو جاؤ۔ مل جائے گی وہ، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ جب تک وہ نہیں ملے گی مجھے نہیں پتا میں سانس کیسے لوں گا۔ وہ شخص کچھ تو چاہتا ہوگا نا ہم سے، تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتی ہوں کہ یہ اسی کا کام ہے۔ کشش سے محبت کرتا تھا، یہ تو ہمیں ان دنوں میں ہی معلوم ہو گیا تھا جب اس نے ہمیں اغوا کیا تھا۔ اس نے اغوا نہیں کیا تھا، وہ سب ہمارے لیے نہیں تھا، وہ ایک حادثہ تھا۔ ملیحہ نے گہرا سانس لیا۔ ہاں میں جانتی ہوں، اگر وہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو شاید وہ ہماری زندگی میں کبھی نہ آتا، وہ نہ بھی آتا تو اسے آنا ہی تھا۔ تم اتنا یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں یہاں اس لیے نہیں آیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں اپنی غلطیاں گنوانے آیا ہوں۔ میں کشش کے سامنے کھڑا نہیں ہو پا رہا یار۔ کیا کیا ہے تم؟ اینیورسری سے ایک دن پہلے میرا ہاتھ اٹھا تھا اس پر۔ پھر سے؟ ملیحہ تھم سے بیٹھی۔ ہاں پھر سے۔ تم کب سدھرو گے حارث؟ تم اس پر اپنا ہاتھ کیسے اٹھا سکتے ہو یار؟ وہ بحث کرتی ہے میرے ساتھ، میں غصے میں تھا۔ اور عورت بحث کرے گی تو مارو گے اسے؟ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، گڑ گڑانا چاہتا ہوں اس کے سامنے، مگر وہ ملے گی تب نا، اور اگر وہ مری ہوئی ملی تو اللہ نہ کرے۔ بے اختیار حارث کا دل ڈوبا تھا۔ ملیحہ نے دونوں ہاتھ اس کے رخساروں پر رکھے اور اسے سہلانے لگی۔ مرد غلطی کر کے پچھتاتا ہے، مگر وہ غلطی عورت کو مار دیتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ زندہ؟ وہ تمہارے ساتھ تھی تو زندہ تھی۔ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ جیتے جی اس کے دل کو مار دیے۔ کتنی محبت کرتی تھی وہ تم سے، اور تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ وہ کچھ بھی کر لے گی، تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ ہاں مگر رہے گی تمہارے ساتھ، ایسے مت کہو۔ وہ ملیحہ کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہیں جھوٹے دلاسے نہیں دے سکتی، کیونکہ میں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ کسی سے بھی بول سکتی ہوں، تم سے نہیں بول سکتی۔ میں جانتا ہوں۔ وہ روتے روتے آنکھیں بند کر گیا تھا اور ملیحہ کے بازو پہ سر رکھے ہوئے شاید سونا چاہتا تھا۔ اسے دیکھتی رہی، سہارا دے کر اٹھایا اور صوفے پر لٹاتے اس کے اوپر کمفرٹر درست کر دیا تھا، اور اسے کئی ثانیے بغور دیکھتی رہی تھی۔ سامنے پڑی تصویر کو وہ بغور دیکھ رہے تھے۔ جہانگیر شاہ کے آسان خطا ہوتے تھے اس عورت کو دیکھ کر۔ اپنے ماضی کی غلطیاں یاد آتی تھیں، آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تھے۔ کال یاد آئی، کال پر دی ہوئی دھمکی یاد آئی۔
اب بیٹے کا چہرہ آنکھوں میں آ رہا تھا، اس کا ٹوٹا ہوا گھر۔ وہ حسیب سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ 5 سالہ بچہ ان کے دل میں رہتا تھا۔ وہ ان ایکسپریسو تھے مگر محبت کرنے والے تھے۔ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں مگر ان سے تو گناہ ہوا تھا۔ ماضی میں ہوئے گناہ انسان کبھی نہیں بولتا۔ جوانی میں لیے گئے اقدام انسان کو سنوارتے بھی ہیں اور بگاڑتے بھی ہیں۔ جہانگیر شاہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ تصویر میں موجود عورت حسین تھی۔ انہوں نے تصویر کو پلٹا تو پیچھے نور لکھا تھا۔ ہاں، عورت کے چہرے میں نور تھا مگر شاید نام بھی نور تھا۔ سچ بتانے کا وقت آ گیا تھا شاید۔ انسان جو چیزیں خود سے بھی چھپائے وہ سب کو کیسے بتائے؟ یہی کیفیت تھی جہانگیر شاہ کی۔ پھر سے فون بجنے لگا۔ ان نون نمبر تھا۔ وہ فون نہیں اٹھانا چاہتے تھے مگر فون اٹھانا ان کی مجبوری تھی۔ آگے سے عورت کی آواز تھی۔ کیا ہوا؟ اپنی عزت نہیں پیاری یا بہو کی عزت نہیں پیاری؟ اتنے سالوں بعد اپنا حق مانگ رہی ہوں، کیا نہیں دے سکتے؟ دے سکتا ہوں مگر اس کی ایک شرط ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کچھ چیزیں راز ہی رہیں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو یا میڈیا کو میرے ماضی کے بارے میں کچھ بھی پتہ چلے۔ نور خاتون ہنسنے لگی۔ اچھا، اتنی عزت پیاری؟ ٹھیک ہے، کوشش کریں گے کہ ایسا ہی ہو۔ یوں سمجھ لو کہ یہ محبت کا وہ احسان ہوگا جو تم مجھ پر کرو گی، یعنی احسان صرف میں ہی کرتی رہوں۔ وہ طنز کرتی ہوئی فون بند کرنے ہی والی تھی جب وہ بولے، کشش کو کچھ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کی عزت پر کوئی حرف آنا چاہیے۔ اپنے بیٹے کو محتاط رکھو، 100 میل کے فاصلے پر رہے وہ اس سے۔ نور ہنس پڑی۔ عزت کے معاملے میں میرے بیٹے کا کوئی ثانی نہیں۔ وہ عورت کی عزت کرنا جانتا ہے، اسی لیے خود سے ڈرو، ہم سے نہیں۔ وہ فون کاٹ گئی تھی اور وہ دیوار کو گھورتا ہوا رہ گیا تھا۔ بیٹے سے مزید وہ سچ نہیں چھپا سکتے تھے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس کی بیوی کہاں ہے اور وہ کس کے پاس ہے۔ یہ تو اندازہ انہیں بھی تھا کہ حارث جانتا ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ وہ یہ کیوں کر رہا ہے۔ وہ ماضی کی ایک چیز سے اس کو جوڑ رہا تھا مگر ماضی کا وہ ایک حادثہ بھی تو ان سے جڑا ہوا ہے۔ وہ مسکرایا تھا، وہ بھی مسکرائی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی اس کی چارپائی پر کچھ فاصلے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ فارس کے دوسری طرف اس کی شال پڑی تھی۔ وہ اپنی شال اٹھاتی کشش کے کاندھوں پہ رکھ گیا۔ اس وقت کشش نور خاتون کے کپڑوں میں ملبوس تھی اور بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ تو مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ مدھم انداز میں پہلی بار نرمی سے سوال کر رہی تھی۔ فارس نے گہرا سانس لیا۔ کچھ مقاصد، کچھ ایسی چیزیں جن سے تم واقف نہیں۔ کہ عورت صرف مردوں کے مقاصد پورے کرنے کے لیے استعمال ہوتی رہے گی؟ سوال شفاق سا تھا۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ بہت محبت کرتا ہوں اور عزت بھی کرتا ہوں۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ تمہیں اغوا کر کے یہاں لانا میرا اپنا مقصد ہے مگر میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تم واپس حارث کے پاس نہیں جا رہی، وہ میرا شوہر ہے۔ میں اس سے محبت کرتی رہی ہوں، ہمیشہ کرتی تھی، اب نہیں کرتی۔ تمہاری آنکھوں میں نے اس کے لیے وہ شدت نہیں دیکھی جو کئی سال پہلے دیکھی تھی، اس بس میں جب تم اس کے لیے مرنے کے لیے تیار تھی۔ کشش نے نظریں چرائیں۔ اس وقت کی بات الگ تھی۔ میں چھوٹی تھی نا، اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی۔ یونیورسٹی کی ایک اسٹوڈنٹ جو اپنے کلاس فیلو سے محبت کرتی تھی، بچی نہیں تھی، سمجھدار تھی۔ کچھ تو تم نے دیکھا تھا نا اس میں اپنے لیے، جو تم اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ وہ جذبہ تو میں نے اس کے اندر تمہارے لیے بھی دیکھا تھا مگر مردوں کا کیا بھروسہ، وہ جس سے عشق کرتے ہیں اسے ہی تکلیف دیتے ہیں۔ کشش ہنس پڑی۔ بالکل ٹھیک کہا، وہ جس سے عشق کرتے ہیں اسے ہی تکلیف دیتے ہیں، جیسے تم مجھے دے رہے ہو۔ دنیا کے سامنے مجھے اغوا کیا ہوا ہے، میری عزت کو سولی پر لٹکایا ہوا ہے، میرا بیٹا میرے بغیر 3 ہفتے سے رہ رہا ہے اور تم یہ مجھے سزا ہی تو دے رہے ہو۔ میں مجبور ہوں، میں ان لوگوں کو سزا دے رہا ہوں جن کے اندر احساس نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئی شفاقی سے پوچھنے لگی، تم نے کتنے لوگوں کی جان لی ہوگی اپنے ان ہاتھوں سے؟ کتنے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہوگا اپنے اس کاروبار سے؟ وہ نظریں چرانے لگا۔ یہ میرا کام ہے، تو اس کام کے درمیان میں جس کو نقصان پہنچا ہے کیا وہ انسان نہیں؟ یہ میرا پیشہ اور میں پیشے میں انسان کچھ بھی کرتا۔ اچھا، ایک مافیا کا پیشہ کیا ہے؟ چوری، ڈکیتی، غلط چیزوں کو ایک دوسری جگہ پر پہنچانا، قتل کرنا، اور تمہیں لگتا ہے یہ اچھے کام ہے؟ میں چھوڑ چکا ہوں۔ واو، میں متاثر ہوں۔ تم مجھے ڈانٹ رہی ہو؟ وہ بغور اسے ترچھی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ سنہری آنکھیں کانچ جیسی آنکھوں میں بغور دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نہ جانے کیوں پھر سے ڈر گئی تھی۔
مجھے ان آنکھوں سے مت ڈراؤ، تم کئی سال پہلے بھی ان آنکھوں سے ڈر گئی تھی۔ اس دن کیا ہوا تھا جو آج ہوا ہے؟ اس دن بھی کچھ نہیں ہوا تھا اور آج بھی کچھ نہیں ہوا۔ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کب چھوڑ رہے ہو مجھے؟ جب میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور وہ مقصد کب پورا ہوگا؟ جب تمہارے سسر کو شرم آ جائے گی۔ انکل؟ وہ سوالیہ ہوئی۔ ہاں انکل۔ جانتی ہوں ان سے میرا کیا رشتہ ہے؟ وہ بغور سے سننے لگی۔ میرے باپ ہیں وہ، ناجائز اولاد ہوں میں ان کی۔ آسمان پر بادل گرجے تھے۔ وہ ساکت سی رہ گئی۔ فارس مسکرایا۔ وہ بے ساختہ پلٹ گئی تو سامنے سے نور خاتون آتی ہوئی دکھائی دی، تو دونوں کی نظریں ملیں۔ وہ بھی مسکرائیں مگر کشش نہیں مسکرا پائی۔ یہ انکشاف اسے ہلا گیا تھا۔ وہ ساکت لگتی تھی۔ یہاں کیوں بلایا ہے مجھے؟ کڈنیپرز کی فون آئی تھی۔ کیا؟ حارث اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں، انہوں نے پیسے مانگے ہیں۔ سچ؟ جہانگیر شاہ سر اسباق میں ہلانے لگے۔ ہاں، اتنے ہفتوں بعد؟ ان کو اگر ہم سے پیسے ہی چاہیے تھے تو پہلے کیوں نہیں مانگ رہے تھے؟ ہمارا شک غلط جگہ تھا۔ تم غلط آدمی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ میں غلط آدمی کو انہیں ڈھونڈ رہا، آپ مجھے بھٹکا رہے ہیں۔ وہ باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اتنا تو میں جان گیا ہوں کہ کچھ ہے جو جہانگیر شاہ مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ حارث بغور باپ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آپ نے کل وکیل کو بلوایا۔ وہ سکتے کی کیفیت میں بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ آپ مجھے بہت ہلکے میں لیتے ہیں بابا جان، مگر آپ کے ہر اقدام پر حارث کی نظر ہوتی ہے۔ میں یوں ہی آپ کا ایک امپائر اکیلے 5 سالوں سے نہیں چلا رہا۔ مجھے بتائیں۔ وہ ایک کاغذ اپنے باپ کے آگے رکھ چکا۔ یہ نمبر آپ کو 2 دفعہ کانٹیکٹ کر چکا ہے۔ میں آپ سے اس کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ اس نمبر پر کال کرنے پر ہمیں صرف ایک ہی جواب ملتا ہے کہ یہ نمبر ریچیبل نہیں ہے، اور یہ نمبر صرف تبھی ریچیبل ہوتا ہے جب وہ آپ سے کانٹیکٹ میں ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ کیا چکر ہے؟ کشش کی کڈنیپنگ سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ فارس کیا ہے آپ کا؟ وہ اسٹریٹ باپ سے سوال کر رہا تھا۔ نام فارس پر وہ لڑکھڑائے تھے۔ میں تب بھی آپ سے یہ سوال کیا تھا جب چند سال پہلے وہ حادثہ پیش آیا تھا۔ میں اب بھی آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ وہ کون ہے؟ وہ کانپتی ہوئی نظروں سے بیٹے کو دیکھنے لگے جو شاید سچ کے بہت نزدیک جا پہنچا تھا۔ شروع سے ہی اس کا شک بالکل ٹھیک انسان پر تھا۔ اتنا بیوقوف نہیں تھا وہ جتنا اس کے باپ نے اس کو سمجھا تھا۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آج سچ سنے بنا یہاں سے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ یہ میرے گھر کا سوال ہے۔ یہاں رات کو کون آیا تھا؟ اس کے بابا بے ساختہ ہال کی حالت کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ وہ جو ہال سمیٹ رہی تھی بے ساختہ باپ کی طرف دیکھتی کچھ نروس ہوئی۔ کوئی نہیں بابا جان، میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، مووی دیکھتی رہی، اس لیے پھیلا ہوا ہے۔ سچ کہہ رہی ہو؟ جی بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ کبھی بھی مر کر بھی حارث کا نام نہیں لے سکتی تھی کہ وہ رات یہاں گزار کر گیا ہے۔ وہ تو مار دیتے اسے۔ یوں بھی وہ اس پر بہت اعتبار کرتے تھے۔ مجھے امید ہے کہ تم نے کوئی ڈیزاسٹر نہیں کیا۔ نہیں، میں نے کوئی ڈیزاسٹر نہیں کیا بابا جان۔ ٹھیک ہے، میں اوپر کمرے میں جا رہا ہوں، تم آرام کرو۔ وہ آگے بڑھ گئے تو وہ صوفے پر بیٹھتی چلی گئی۔ گہرے سانس لینے لگی۔ آنکھیں بند کی تو وہ صوفے پر سوتا ہوا دکھائی دیا۔ بہت پیارا لگ رہا تھا سوتے ہوئے۔ انسان کا دل غلط جگہ محبت کرنے پر کیوں اکساتا ہے؟ وہ خود سے ہمیشہ ہی سوال کرتی تھی، اور جب محبت ہو جاتی ہے تو دل آسانی سے بدل کیوں نہیں پاتا؟ وہ بہت دعا کرتی تھی اللہ سے کہ اس کا دل بدل جائے، مگر پھر خود غرض بھی تھی کہ اللہ سے اس کو مانگ بھی لیتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اپنے دل کو بے ساختہ مسلنے لگی، اور یہاں بیٹھتے اس نے کشش کے لوٹ آنے کی دعا کی، اس کی حفاظت کی دعا کی۔ کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ وہ پلٹ کر فارس کی طرف دیکھنے لگی۔ اپنے مقصد کے لیے کوئی استعمال کر رہا ہو جو اس سے کیا ڈرنا؟ تم دولت اور شہرت کے لیے مجھے استعمال کر رہے ہو، محبت کو بیچ میں مت لاؤ۔ ہاں کہہ سکتے ہو کہ جب 6 سال یا 7 سال پہلے میں تمہیں ملی تھی تب تمہیں مجھ سے محبت ہوئی ہوگی، کیونکہ تب میں یہ نہیں جانتی تھی یا تم یہ نہیں جانتے تھے کہ میں کہاں ہوں اور کون ہوں، اور اب تم جانتے ہو کہ میں کس کی بیوی ہوں اور تم مجھے کس مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہو۔ تم میرے شوہر کو کمزور کر کے اس کے باپ سے وہ حصہ لینا چاہتے ہو جو تمہیں لگتا ہے کہ تم ناجائز ہو کر جہانگیر شاہ سے لے لو گے۔ فارس کو غصہ آیا، اس کے بازو دبوچتے ہوئے دیوار سے لگا گیا تھا، حصار کو سخت کیا تھا۔ تم نے مجھے کیا کہا؟ کہ میں ناجائز ہوں؟ کشش کی آنکھیں پانی سے بھری اور چہرہ موڑ گئی۔ ہاں، جو سچ تھا وہ میں نے کہا تمہیں۔ تو کیا جو ناجائز پیدا ہوتا ہے وہ بچہ نہیں ہوتا، انسان نہیں ہوتا؟ اس کی ماں کو اور اس کی اولاد کو سڑک پر چھوڑا جاتا ہے۔ وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں نہیں مانتی، جہانگیر شاہ اتنے برے نہیں۔
تم نے تو ان کے ساتھ گھر میں 5 سال گزارے ہیں۔ وہ کس قسم کے مرد ہیں؟ کیا اپنی بیوی کو سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے؟ اپنے بیٹے جیسے ہی ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ وہی کرتے ہیں جو تمہارے ساتھ حارث کرتا ہے۔ پلیز بار بار میری تلخ یادوں کو میرے سامنے گھسیٹ کر مجھے تکلیف پہنچانا بند کرو۔ میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا جانے من، میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں کہ تم کس قید کو گھر کہہ رہی ہو۔ وہ گھر نہیں تھا، جیل تھا، جہاں ایک لڑکی شادی کر کے رہنے پر مجبور تھی۔ اگر تمہارے ہاتھ میں اختیار ہوتا تو خدا کی قسم تم اس پہلے تھپڑ پر ہی اس گھر کو چھوڑ دیتی، رائٹ؟ فارس، مجھے چھوڑو، وہ اس کے ہونٹوں کے پاس بول رہا تھا، سانسیں گھل مل رہی تھیں۔ میں تمہیں چھوڑنے کے لیے یہاں نہیں لایا، میرا مقصد پورا ہوگا اور ضرور ہوگا، مگر میں تمہیں حاصل کر کے یہاں سے جاؤں گا۔ میرے ساتھ چلو گی تم، میں اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑ سکتی۔ حسیب سے تم دور نہیں رہو گی، وہ تمہارے پاس رہے گا، اس کی گارنٹی میں لے رہا ہوں۔ اپنے شوہر کو نہیں چھوڑو گی کسی مرد کے لیے۔ وہ ہنس پڑا۔ وہ تمہیں خود چھوڑے گا جب اسے لگے گا کہ تم اس کے لائق نہیں رہی۔ حارث ایسا کبھی نہیں کرے گا، وہ ایسا ہی کرے گا کیونکہ میں ایک مرد کی فطرت سے واقف۔ یعنی تم مجھے برباد کرو گے اور تمہیں لگتا ہے کہ اس کے بعد میں تم سے محبت کروں گی؟ تم حارث سے محبت نہیں کرتی۔ فی الحال کے لیے اتنا مان لو۔ اسے چھوڑتے ہوئے اس سے دور چلا گیا تھا اور وہ بغور اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ میں سن رہا ہوں بابا جان، بتائیں مجھے کہ فارس کون ہے؟ وہ بھائی ہے تمہارا۔ حارث کو سارا گھر اپنے سر پر گھومتا ہوا معلوم ہوا۔ میں نہیں مانتا، ماننا پڑے گا۔ وہ میری اس غلطی کا نتیجہ ہے جو محبت میں بہک کر میں نے کی۔ وہ میرا بیٹا ہے، میری ناجائز اولاد، میرا وہ گناہ ہے۔ کیا جب یونیورسٹی میں وہ حادثہ پیش آیا تھا تب آپ جانتے تھے کہ وہ؟ میں نہیں جانتا تھا، مگر جب تمہیں بچانے کے لیے مجھے بیچ میں آنا پڑا تو مجھے معلوم ہوا۔ تب تک شاید وہ بھی سچائی سے لا علم تھا۔ وہ لوگ تم لوگوں کو مار دیتے، نور نے ان کو روکا تھا تمہیں مارنے سے، اور سچ فارس کو بتا دیا تھا۔ وہیں سے وہ جانتا ہے کہ میں اس کا باپ ہوں اور وہ میرا بیٹا ہے۔ نور اسے نہ بتاتی تو یہ سب نہ ہوتا، مگر کہیں نہ کہیں وہ میری اولاد کو اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں سے مروا نہیں سکتی تھی۔ وہ ایک ڈاکو ہے، گنڈا ہے، مافیا ہے۔ یہ اس کا نصیب تھا، مگر وہ میرا خون ہے۔ یہ میری بدقسمتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں؟ ہاں بیٹھ جاؤ۔ میں فارس سے نہیں پوچھنا چاہتی، مگر آپ سے تو پوچھ سکتی ہوں نا، پوچھو۔ جہانگیر شاہ فارس ان کا بیٹا ہے، مگر آپ سے انہوں نے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ مجھے اتنے برے تو نہیں لگتے۔ نور ہنس پڑی۔ کون کیسا ہے، کیا ہے، یہ تم نہیں جانتے۔ لوگوں نے اپنے ارد گرد کے اسٹینڈرڈ کے لوگوں میں دکھاوا کرنے کے لیے مخوٹے پہن رہے ہوتے ہیں۔ اصلیت تم جاننا چاہتی ہو اس شخص کی؟ ہاں میں جاننا چاہتی ہوں۔ تو میں سناتی ہوں نا تمہیں اس کی اصلیت، کہ وہ کس قسم کا انسان ہے۔ اس نے تو اپنے ہاتھوں سے مار دیا تھا مجھے، بچایا تو مجھے میرے رب نے، جن کے قصوروار ہوں میں، جن کی گنہگار ہوں میں، جن کو خفا کیا میں نے۔ ادھر آنا ذرا۔ وہ کام کرتی ہوئی اپنے صاحب کی طرف دیکھنے لگی جو اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ نور خاتون سامنے بیٹھے شخص سے بہت محبت کرتی تھی، مگر ایک ملازمہ کی کیا اوقات ہوتی ہے اس کا اندازہ تھا انہیں۔ گھر پہ کوئی نہیں ہے تو مجھے بغور دیکھ سکتی ہو، اگر میں شادی کر رہا ہوں، میں اگر وہاں دل نہیں لگا میرا۔ نور بغور سننے لگی۔ میرے پاس آؤ۔ وہ سر کو نفی میں ہلانے لگی۔ ڈر لگ رہا ہے؟ میں جانتا ہوں تمہاری آنکھوں میں میرے لیے محبت ہے، تو ڈر کیوں رہی ہو؟ میرے پاس آؤ۔ وہ سر کو نفی میں باقاعدہ ہلائے جا رہی تھی۔ وہ اٹھا، اس کے پاس گیا۔ میں کام کر کے واپس جا رہی ہوں، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ آج تم یہ کام نہیں کرو گی، آج تم مجھے خوش کرو گی، اور یہی تمہارا کام ہے۔ اسے تھامتے ہوئے اپنے بستر پر پھینک چکا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اتنا میرا خیال رکھتی ہو، میرے آگے پیچھے گھومتی ہو۔ ہاں کرتی ہوں میں محبت آپ سے، اور یہ نور کی غلطی تھی کہ اس نے اعتراف کر لیا تھا کہ وہ اس پر جھکا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو، مجھ سے شادی کر لیں۔ نہ کریں وہاں شادی جہاں آپ کا دل نہیں کر رہا۔ نہیں کروں گا، پہلے تم وہ کرو جو میں تم سے چاہتا ہوں۔ میں وہ سب کروں گی جو آپ چاہتے ہیں، مگر مجھ سے پلیز شادی کر لیں۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں وعدہ کر رہا ہوں تم سے، میں تم سے ہی شادی کروں گا، مگر ابھی پلیز پلیز مجھے مت روکو۔ وہ بہکے ہوئے انداز میں اس کے ہونٹوں پر انگلیاں پھیرتا کہہ رہا تھا۔ وہ سسکی۔ قسم کھائی میری کہ مجھ سے شادی کر لیں گے۔ میں کر لوں گا تم سے شادی، تم بہت حسین ہو واقعی،
وہ حسین تھی، حسن اس نے بہت دیکھا تھا، مگر ایسا حسن، ایسا معصوم حسن اس نے کہیں نہیں دیکھا تھا، اور اس کو تسخیر کرنے کے لیے جھوٹے وعدے قسمیں کھا رہا تھا۔ ایک بزنس مین کا بیٹا ایک ملازمت سے شادی کیسے کرتا؟ جہاں اس کے بابا اس کی شادی کروا رہے تھے وہ ایک بزنس مین کی بیٹی تھی، سہرش قریشی، ایک خوبصورت لڑکی، پڑھی لکھی امیر باپ کی بیٹی۔ وہ کہتا تو تھا کہ وہاں اس کا دل نہیں لگ رہا، مگر یہ شاید صرف اس معصوم حسن کو تسخیر کرنے کے لیے ایک بہانہ تھا۔ وہ اس کی باہوں میں بکھرتی چلی گئی اور اس کو ساری رات اپنی مرضی سے استعمال کرتا رہا۔ صبح ہوئی۔ جہانگیر شاہ کے لیے تو یہ ہوا تھا کہ رات گئی اور بات گئی، مگر وہ ان کے پیچھے پڑ گئی کہ مجھ سے شادی کریں۔ ظاہر ایک لڑکی کی عزت بڑی حساس ہوتی ہے جو اس مرد پر گواہ بیٹھی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ وہ مرد تو استعمال کرنے والوں میں سے ہے۔ وہ کہاں اسے آسرا دینے لگا یا شادی کرنے لگا۔ جہانگیر شاہ نے اس کی آنکھوں کے آگے شادی کر لی تھی اور وہ گڑ گڑاتی رہ گئی تھی۔ وہ اسے دبوچتا رہتا تھا، کبھی دل کرتا تھا تو وہ استعمال بھی کر لیتا تھا، محبت کے جھانسے میں کہ وہ تو مجبور ہے، اب آپ کے آگے شادی نہیں کر سکتا کسی ملازمہ سے، مگر محبت بڑی کرتا ہے، اور وہ اس کے جھانسے میں آتی رہتی تھی۔ خیر، یوں وقت کے ساتھ استعمال ہوتی رہی اور ایک دن اسے معلوم پڑا کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور یہ انکشاف جہانگیر شاہ کے لیے بہت بڑا تھا، کیونکہ اسی وقت ان کی اپنی بیوی سہرش بھی ماں بننے والی تھی۔ اب ان کو ایک کو چننا تھا اور وہ چن چکے تھے، اپنی ذاتی بیوی اور اولاد، یعنی گھر، خاندان، رتبہ، عزت۔ اگر دل کا حال دیکھا جاتا تو شاید کہیں نہ کہیں جہانگیر خود کو مانوس پاتے تھے نور سے کہ وہ ان سے اپنے دل کی بات کر لیتے تھے، مگر وہ ملازمہ تھی اور وہ ایک امیر آدمی، کہاں کا جوڑ تھا۔ وہ اسے استعمال کر سکتے تھے اپنی ضرورتوں کے لیے، عزت نہیں دے سکتے تھے۔ فرق تھا، اور انہوں نے رات کے اندھیرے میں نور کو زہر دے کر چلتی ہوئی گاڑی سے پانی میں پھینک دیا تھا۔ اسے گاؤں کے کچھ لوگوں نے بچایا۔ وہ ڈوبتی ہوئی ایک کنارے پر پہنچی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسے بچی تھی، اس کا بچہ کیسے بچا تھا، مگر وہ بچ گئی تھی۔ اور پھر وہ اولاد، جہانگیر شاہ کی اولاد، سڑکوں کی خاک چھانتے ہوئے بڑی ہوئی۔ نور نے نہ جانے کیسے کیسے کام کیے تھے، فارس کو بڑا کرنے کے لیے بھیک مانگی، گھروں میں کام کیے، خود کو برباد کیا، استعمال کروایا تھا، پھر جا کر وہ بیٹا بڑا ہوا تھا جن کی پرورش انہوں نے بہت اچھی کی تھی۔ ایٹ لیسٹ وہ جہانگیر جیسا مرد نہیں تھا، البتہ اس کا پالا غلط لوگوں سے پڑ گیا۔ وہ چوری سیکھا، ڈکیتی سیکھا، غنڈہ بنا، ایک ایسا انسان بن گیا جس سے لوگ ڈرتے تھے۔ مافیا میں اس کا بڑا نام تھا۔ فارس نور خاتون کا بیٹا تھا، وہ نور خاتون جس کی کوکھ سے جہانگیر شاہ کی اولاد پیدا ہوئی تھی۔ کشش بھیگی ہوئی آنکھوں سے نور خاتون کو دیکھنے لگی، جو بتاتے بتاتے رونے لگی تھی۔ میں بری ہوں، میں جانتی ہوں، میں بہت بری ہوں۔ ایک عورت کو اتنا نہیں گرنا چاہیے جتنا میں گرتی چلی گئی۔ اپنے گناہوں کی ساری زندگی معافیاں مانگی ہیں میں نے اپنے رب سے۔ سیاہ رنگ کے علاوہ اپنے وجود پر کوئی رنگ نہیں پہنتی میں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے جیسی عورتوں کو پردوں میں چھپ کر رہنا چاہیے، جو بد کردار ہوں، جن کے وجود پر سیاہی بکھری ہو۔ کبھی کبھی تو فارس کی آنکھوں میں بھی شکایت دکھتی ہے، مگر وہ زبان پر نہیں لاتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں نے کس طرح سے اسے بڑا کیا ہے۔ مر گئی تھی میں، مر کے زندہ ہوئی۔ اللہ کا کوئی کرشمہ ہی تھا، نہ جانے کیوں اس نے مجھے بچایا، مگر بچا لیا۔ اب تم بتاؤ، میرا بیٹا برا کیسے ہے؟ تم نہیں جانتی کہ میں نے کیسے اسے بڑا کیا، کیا کیا نہیں دیکھا۔ میں سب سمجھتی ہوں۔ اب اگر وہ اپنا حق مانگ رہا ہے تو وہ اس کا حق ہے، وہ ناجائز ہی صحیح، مگر ان کی اولاد ہے۔ کشش فرش کی طرف دیکھتے ہوئے ایک اور ماضی میں پہنچ گئی تھی، اس کا ماضی، اس کی زندگی، اور بھی بہت کچھ جو ساتھ چل رہا تھا۔